السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ ہمارا عنوان سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آج، تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر کہتے رہیں، بولتے رہیں، لکھتے رہیں، لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہوگا، بلکہ سیرت النبی کا اگر ایک پہلو بھی اٹھا لیں اور اس پہ کئی دنوں کی بات ہو سکتی ہے اور کئی جلدیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اس 1 گھنٹے کے مختصر وقت کے اندر میری کوشش صرف 2 ہوں گی۔ نمبر 1 کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے امپریس کر سکوں۔ آج کی لیٹسٹ جو بھی ہم ورڈز یوز کرتے ہیں یا زبان بولتے ہیں یا لیٹسٹ لیڈرشپ اسکلز ہیں یا رول ماڈل کی ڈیفینیشن ہے یا مارکیٹنگ پرنسپلز ہیں، ان چیزوں کو رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ تو پہلا مقصد ہوگا کہ آپ کو امپریس کر سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، اور دوسرا مقصد ہوگا انٹرسٹ کریٹ کر سکوں کہ بعد میں یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگ خود اس کا مطالعہ کریں اینڈ ٹو اینڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، بلکہ اس سے بھی پہلے کے عرب کے حالات کیا تھے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد اس سلسلے کو آگے لے کر کیسے چلے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی۔ تو ان سب چیزوں کا میرا آپ سے درخواست ہوگا کہ گھر جا کے اس کا مطالعہ شروع کر دیں اور اس پہ ڈیٹیل ان ڈیپتھ اسٹڈی اور ریسرچ کریں، آپ خود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ تو اب بغیر مزید انٹروڈکشن کے ہم آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے اسی موضوع کے اوپر میں جو ریفرنس رکھوں گا وہ اللہ تعالیٰ کا ریفرنس دوں گا۔ قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ کوٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ الاحزاب کے اندر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے۔ بہترین نمونہ سے مراد ہے ایک بیسٹ رول ماڈل موجود ہے۔ مطلب رول ماڈل وہ ہوتا ہے کہ جو زندگی کے ہر پہلو میں آپ اس کو فالو کر سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رول ماڈل کی آج کی تاریخ میں کیا ڈیفینیشن ہے۔ جو لیڈرشپ کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اس کے اندر رول ماڈل کو کون سی 5 کوالٹیز ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اور کیا وہ رسول اللہ کی ذات میں موجود تھیں کہ نہیں۔ تو پہلی جو اس کی کوالٹی بیان کی جاتی ہے وہ ہے کہ اس رول ماڈل، اس پرسنالٹی کے اندر کلیئر سیٹ آف ویلیوز ہوتے ہیں۔ اچھا، اب رسول اللہ کا بھی ایک ویژن تھا، ایک کلیئر سیٹ آف ویلیوز تھی، وہ کیا تھی؟ توحید۔ اور ان کلیئر ویلیوز پہ وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ایٹ اینی کاسٹ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تو سیرت النبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ لوگوں نے اس وقت کے جو بھی سرداران تھے ان کے پاس گئے، اور کئی ایسے ایونٹس ہیں انہوں نے ان کو پریشرائز کیا، بلکہ ان کو ایک طریقے سے لالچ دی، آفر دی کہ تم کہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں دولت دے دیں، ہم تمہیں عہدہ دے دیں، ہم تمہیں عورت دے دیں، مکے کی کوئی بھی خوبصورت عورت تمہیں پسند ہو ہم تمہیں ایسے ہی دے دیں، تمہیں کیا چاہیے؟ اختیار چاہیے، اقتدار چاہیے، سرداری چاہیے، ہم سب کچھ تمہیں دیتے ہیں۔ تو آتا ہے احادیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ کہا کہ تم میرے ہاتھ پہ چاہے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، میں اپنے مشن سے ہٹنے والا نہیں۔ وہ کیا تھا؟ توحید، لا الہ الا اللہ۔ تو اتنا کلیئر ویژن ہوتا ہے اور وہ اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ دوسری چیز کہ ایبیلٹی ٹو اوورکم آبسٹیکلز، جب ان کی زندگی میں مشاکل، پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں تو وہ گیو اپ نہیں کرتے بلکہ اپنے مقصد میں لگے رہتے ہیں۔ اب رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں، زندگی کی شروعات ہی ایک بہت بڑے چیلنج سے ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بورن آرفن تھے، درہ یتیم جسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے ہی 4 ماہ قبل ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے بڑا چیلنج اور کیا ہوگا؟ یتیم کی کیا زندگی ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو 4 ماہ یا 4 سال یا 6 سال کے عرصے میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہ آئے اپنے چچا دادا کی کفالت میں، پھر کچھ عرصے کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، پھر وہ آئے اپنے چچا کی کفالت میں، حضرت ابو طالب کی کفالت میں، اور پھر انہوں نے ان کا ساتھ دیا، کافی لمبے عرصے تک ساتھ دیا، لیکن شیب ابی طالب میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیق حیات خدیجۃ الکبریٰ، ان کا بھی انتقال ہو گیا شیب ابی طالب میں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی اولاد تھی زیادہ تر سوائے حضرت فاطمہ کے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے سب کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا. ان کی بیٹیوں کا انتقال, ان کے بیٹے ابراہیم, ان کے 3 بیٹے ہوئے, ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ابراہیم 18 ماہ کی عمر میں ان کو قبر میں اتار رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں. تو مطلب تکلیف کے بعد تکلیف کے بعد تکلیف. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ جو ان کے ہمجولی بھی تھے, ساتھ پلے بڑے تھے, کھیلتے کودتے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور صرف انتقال نہیں ہوا بلکہ آپ دیکھیں کہ کتنی بے رحمی سے ان کو شہید کیا گیا ہے. ان کو شہید کرنے کے بعد ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ کر دیا, ہاتھ کاٹ دیے, کان کاٹ دیے, ناک کاٹ دیا, سینہ چاک کر کے کلیجہ باہر نکال کے ہندا نے اسے چبا کے تھوک دیا. اس باڈی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس وقت کہتے ہیں کہ بس جلدی سے اس کو کور کرو, اور حضرت صفیہ نہ دیکھ لیں, وہ برداشت نہیں کر پائیں گی, اور رو رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تکلیف آتی گئی, امتحان آتا گیا, لیکن ہی نیور گیو اپ. ایسی اور شخصیت آپ کو کہاں ملے گی؟ تیسری بات آتی ہے سیلف لیسنس اینڈ ایکسیپٹنس آف ادرس. اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینا. آپ پوری ان کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چکی پیس رہے ہیں, اپنے وہ سو رہے ہیں ان کو آرام کرا رہے ہیں, خود کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی مثال, کیونکہ وقت کم ہے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے, لیکن سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دعا ایسی تھی جسے اللہ نے کہا تھا میں رد نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی, حضرت ابراہیم کی اپنے بیٹے کی زندگی کی دعا مانگ لیتے. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, یہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے, قیامت کے دن اپنی امت کی مغفرت کے لیے مانگوں گا. قیامت کے وقت, میں فاسٹ فارورڈ کر کے قیامت کا منظر آپ کو بیان کر رہا ہوں اب, کہ قیامت کے وقت ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی نفسا نفسی نفسا نفسی 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 کر رہا ہوگا. ایک آواز آئے گی, وہ ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جو کہہ رہے ہوں گے امتی امتی امتی. تو اپنے سے زیادہ اپنی امت کی فکر ہے. راتوں کو جاگ کے کھڑے ہو کے رو رہے ہیں, استغفار کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اپنی امت کی مغفرت کی. کتنی ہی مثالیں ہیں. اب نیکسٹ لے لیتے ہیں کمٹمنٹ ٹو کمیونٹی. وہ کمیونٹی کو دیتے ہیں, کمیونٹی سے لیتے نہیں ہیں. ہمارے لیڈرز, آج کے دور کے جو لیڈرز ہیں یا حکمران ہیں, ان کی طرح اپنی جیبیں بھرنے میں, اپنی صدارتیں سنبھالنے میں, اپنی کرسیاں گدیاں بچانے میں نہیں لگے ہوتے, بلکہ وہ تو قوم کے لیے لڑتے ہیں. وہ تو قوم کے لیے, امت کے لیے, لوگوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے اوپر نبوت آئی ہے 40 سال کی عمر میں, اس کے بعد انہوں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے کہ تبلیغ, دعوت و تبلیغ, اور اپنی امت کو آگ سے بچانے میں لگ گئے. اور باقی سارا ٹائم فائٹ کرتے رہے اگینسٹ ایولز. جہاد بھی ہو رہا ہے, جنگیں بھی ہو رہی ہیں, اور دعوت و تبلیغ بھی ہو رہی ہے. تو مطلب اپنی ساری زندگی انہی برائیوں سے لڑنے میں اور اس ماحول کو چینج کرنے میں لگا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال بعد, ایگزیکٹلی 571 عیسوی میں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی. پھر 40 سال اور ایڈ کر لیں تو 600 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس وقت تک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا انسانیت, گھٹا ٹوپ اندھیرے میں, اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں اور انسانیت کو اس کا مقام پہ پہنچایا. اور صرف مکہ نہیں بلکہ پوری چاہے وہ قیصر و کسریٰ ہو, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ روم ہو, ہر طرف دین کا پیغام پہنچایا انسانیت کو ایلیویٹ کرنے کے لیے. تو پھر وہی بات آ گئی کہ کمیونٹی کو دیتے ہیں. اور پھر آخری کوالٹی جو رول ماڈل میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیشن اینڈ ایبلٹی ٹو انسپائر, کہ لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں. A leader is known, or the hallmark of leadership is how many leaders you develop. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور پوری انسانیت کی تاریخ میں یہ ایک وہ دور گزرا ہے جس میں بہت سارے لیڈرز ڈیولپ ہوئے. اتنے لیڈرز ڈیولپ ہوئے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور کہاں سے؟ کہ وہ لوگ جن کے اوپر غلامی کا داغ لگا ہوا تھا, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. حضرت بلال بن رباح جو کالے نکٹے حبشی غلام تھے,
اور غلام اس دور میں اس کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، بلکہ بھیڑ بکریوں سے زیادہ بدتر ان کی حیثیت ہوتی تھی معاشرے میں۔ ان کو اٹھا کے کتنا بڑا رتبہ دیا، کتنی بڑی عظمت دی، انہوں نے اتنا بڑا لیڈر بنا دیا کہ 6 لشکر ہیں جس کی سپہ سالاری حضرت بلال نے کی ہے۔ وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اس کو بھی معاف کر دیا، اور پھر اسی نے مسلمہ کذاب کو جہنم رسید کیا، کتنا بڑا لیڈر اس کو بنا دیا۔ اور اس طرح کی مثالیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ قرآن یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے کنٹری میں پیدا نہیں ہوئے تھے، روم یا ایران میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ عرب میں پیدا ہوئے تھے، بادیہ نشینوں میں پیدا ہوئے تھے، امیین میں سے تھے، یعنی کہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اپنا نام لکھنا اور پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے کہ وہ شخص جو اپنا نام لکھنا یا پڑھنا نہ جانتا ہو، وہ آپ کو اور مجھ کو، ہم کو یہ قرآن کریم، قرآن حکیم دے کے جا رہا ہے، اتنی حکمت والی کتاب۔ ان بادیہ نشینوں کو، ان صحرا نشینوں کو کہاں پہنچا دیا کہ مسلمانوں کے لشکر ادھر دیکھیں تو پرشیا تک، ادھر دیکھیں تو روم تک، اور آگے یورپ تک، چائنا تک، بلوچستان تک، کہاں کہاں تک اسلام پہنچ گیا۔ پہنچانے والا، شروعات کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے جتنے لیڈرز ڈیولپ کیے، انسانی تاریخ میں ایسی مثال نہ پہلے کبھی ملی اور نہ ہی آگے کبھی ملے گی۔ اچھا، اب میں پھر رول ماڈل کی بات کرتا ہوں۔ رول ماڈل ہم کس کو بناتے ہیں؟ یہ ساری ڈسکشن میں کیوں کر رہا ہوں؟ رول ماڈل ہم کس کو بناتے ہیں؟ پہلی بات، ہم اس کو بناتے ہیں، بلکہ آپ سے سوال ہے، آپ بتائیں کس کو رول ماڈل بناتے ہیں؟ جس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اور بتائیں کس کو بناتے ہیں رول ماڈل؟ جس کو اپنے سے بہتر یا بہترین سمجھتے ہیں، یا جس سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، جس سے امپریس ہوتے ہیں آپ، اس کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ اپنے سے کمتر انسان سے جس سے آپ متاثر ہیں، اس کو تو فالو نہیں کریں گے آپ۔ تو جو آپ سے زیادہ، سمجھ لیں جس سے آپ امپریس ہوں گے یا جس سے آپ محبت کرتے ہوں گے، اس کو رول ماڈل بنائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیں اصل محبت کے حقدار، اور یہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے امپریس ہو۔ ہم نے آج کل کیا ہوا ہے؟ اپنے دماغوں میں، اپنے خیالوں میں کسی اور کتنے ہی الگ بت تراشے ہوئے، نہ جانے کس کس کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ کوئی فٹ بال کے پلیئرز کا عاشق ہے، دیوانہ ہے، تو کوئی کرکٹ کے پلیئرز کا دیوانہ بنا پھرتا ہے، تو کوئی بالی ووڈ، ہالی ووڈ کے ایکٹرز کو فالو کرتا ہے، اور پھر انہی کی طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، بالوں کے سٹائل بناتا ہے، جوتے پہنتا ہے، ایک ایک چیز اس کی فالو کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس سے متاثر ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی لیے آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیسے ضعف الطالب والمطلوب، کہ ہم نے کتنے ویک اور کمزور لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ اصل رول ماڈل بننے کے حقدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور یہ ریفرنس بہت اسٹرانگلی قرآن میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی بات قرآن کی۔ اب نیکسٹ لے لیتے ہیں، دنیا میں بھی لوگ ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں، جس میں آتا ہے سب سے پہلا نام ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جو کہ ایک بہت بڑا اسکالر، پروفیسر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا۔ اس نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی جس کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ کتاب کا نام ہے دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان دا ہسٹری آف دی ورلڈ کہہ لیں۔ یہ اسلامک ہسٹری کی بات یا امریکہ کی ہسٹری کی بات نہیں ہو رہی، ہسٹری آف دا ورلڈ۔ اور اس کی کتاب کو بہت شہرت ملی، اور آپ حیران ہوں گے جان کے، دیکھ کے، کہ اس نے نمبر 1 پہ کس کو رکھا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ دوسرے نمبر پہ وہ سائنس کے بابا کو، بابائے سائنس، بابائے طبیعیات، نیوٹن کو لے گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ کو لے گیا، اور پھر بدھا، کنفیوشس، اور the list goes on and on and on۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خود عیسائی ہے، خود نان مسلم ہے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر کیوں رکھ دیتا ہے؟ سائنس کو بھی بعد میں رکھتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج؟ ہم جو زیادہ پڑھ لکھ گیا ہے وہ سائنس کو ہی خدا سمجھتا ہے، اور رسول اللہ کو تو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیچھے لے جاتا ہے، یا کچھ نہیں سمجھتا۔ اگر میں جرات کر کے کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں۔ میری بڑی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں۔
وہ خود کہتا ہے کہ جب میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پہ رکھا عیسائی ہونے کے باوجود، تو میں اب ذمہ دار ہو گیا اس ایکسپلینیشن دینے کے لیے، اور لوگ بھی مجھ سے پوچھیں گے. تو کہتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ہی شخص ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، جس نے دنیا میں ایک بھرپور انقلاب برپا کر کے دکھایا. بلکہ میں اس کا سٹیٹمنٹ، اس کا ڈائلاگ بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے میں ایکسپلین کر دوں. وہ کہتا ہے، وہ اس طرح ایکسپلین کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں یا تو آپ کو بہت ہی اعلیٰ اخلاق والے لوگ ملیں گے، یا دوسری طرف آپ کو فاتح ملیں گے، کانکرر، وکٹوریس واریئرز ملیں گے جو فتوحات پہ فتوحات کرتے چلے گئے. کہتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اخلاق والے لوگوں کو، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ تعلیم، کیریکٹر، تو ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ مرد میدان نہیں ہوتے آن دی ادر سائڈ. تو ان کے اندر وہ کردار کی وہ بلندی نہیں ہے کہ بھئی وہ میدان فتح کرے، حکومتیں بنائیں، کوئی سوشل اسٹیبلشمنٹ قائم کریں، کوئی پولیٹیکل سسٹم لے کر آئیں. وہ صرف اور صرف دین، تبلیغ، دعوت، حکمت انہی پہ لگے رہتے ہیں. مثال دے کے بتاتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، روحانیت ہی روحانیت، نیکیاں ہی نیکیاں، اتنی اعلیٰ تعلیم، اتنی اخلاقی تعلیم، لیکن ان کو اپنی اس مختصر زندگی میں ایسا کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ کوئی جنگ کرتے، فتوحات کرتے، کوئی اسلامک اسٹیٹ یا اپنی اسٹیٹ لاتے جہاں پہ نظام قائم کر کے دکھاتے. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. اور دیکھیں اگر غور کریں، بدھا، اتنا بڑا دین، اتنی دنیا پہ وہ پھیلا، کتنی اعلیٰ تعلیم، دین ہی دین، دینیات ہی دینیات، لیکن اس نے بھی کوئی جنگیں، فتوحات اور کوئی نظام، کوئی اسٹیبلشمنٹ کر کے نہیں دکھائی. آن دی ادر سائڈ کہتا ہے جب ہم واریئرز کو دیکھتے ہیں، فاتح کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے؟ سکندر اعظم، الیگزینڈر دا گریٹ. کتنی دنیا فتح کر لی، پوری دنیا فتح کرنے پہ لگا، کہاں کہاں پہنچ گیا، لیکن اخلاقیات میں زیرو یا اس سے بھی نیچے، مائنس میں اس کو نمبر دیے جائیں تو شاید بات بنے گی. کوئی اخلاقی تعلیم نہیں تھی. ایک اور نام آتا ہے ہسٹری میں، اتیلا. وہ بھی مشرق سے نکلا، مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا، لیکن جہاں گیا وہاں کیا کیا؟ فتوحات تو کی، لیکن ساتھ میں بربریت، درندگی، عزتیں تار تار کر دی، قتل و غارت، غریب بچوں کو مار دیا، یتیم کر دیا، بیوائیں وغیرہ وغیرہ، جہاں گیا تباہ کاریاں مچائیں. تو ان فتوحات میں، ان فاتح لوگوں میں کوئی خیر نظر نہیں آتی، کوئی اخلاقی تعلیم نظر نہیں آتی، بلکہ میں نے جیسے کہ کہا وہ بدترین مثالیں ملتی ہیں انسانی ہسٹری میں. پھر وہ کہتا ہے کہ there is only one person، صرف اور صرف ایک ہستی ایسی ہے، only one person who is supremely successful at both religious and secular levels. دینی اور اخلاقی بات کریں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اچھے اخلاق کسی کے نہیں تھے. گواہی دے رہا ہے مائیکل ہارٹ. اور کہتا ہے جب فتوحات کی بات آتی ہے تو آپ کے سامنے مثالیں، بدر ہو رہی ہے، احد ہو رہی ہے، خندق ہو رہی ہے، غزوہ حنین ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہی ہے، پیس ٹریٹیز ہو رہی ہیں، اور کیا ہو رہی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے، مدینے کی ریاست قائم ہو رہی ہے، پورا سوشل سسٹم دیا جا رہا ہے، پورا پولیٹیکل سسٹم دیا جا رہا ہے، پورا فائنینشل سسٹم دیا جا رہا ہے. اور اخلاقیات میں بھی آپ دیکھیں، اخلاق بھی ایسے کہ زمانہ جاہلیت میں کافر بھی ان کو صادق اور امین کا لقب سے نواز رہے ہیں. ایمانداری کی مثالیں دی جا رہی ہیں. کہیں جھگڑا ہے تو ان کو عدل کے لیے بلایا جا رہا ہے. کمپیشنیٹ، اتنے رحم دل کہ اپنے باپ جیسے کہہ لیں، اپنے دوست بھائی جیسے کہہ لیں. چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی، قتل کروانے والی ہندا کو بھی معاف کر دیا، اور قتل کرنے والے وحشی کو بھی معاف کر دیا. فتح مکہ کے وقت لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ آج محمد فاتح کے طور پہ مکے میں داخل ہو رہا ہے، آج لے گا انتقام، بدلہ لے گا، چن چن کے مارے گا. لیکن آپ دیکھیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دن بیہیویئر ہے. یہ اپنی جگہ پورے ٹاپکس ہیں، یہ اس میں کور نہیں کر سکتا، لیکن بس اتنا یاد دلا دوں کہ حضرت عباس اور ان کے ساتھ ابو سفیان کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ داخل ہو رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اپنے چہرے پہ ڈال لی کہ کوئی میرے چہرہ دیکھ کے مروب نہ ہو جائے. اور عالم یہ ہے کہ سجدے میں جا رہے ہیں کہ اونٹنی کا جو کوہان ہے اس سے سر ٹکرا رہا ہے. اتنی رحمت. اور اعلان کر دیا
رحمت کا، معافی کا یہ عالم یہ اعلان کر دیا کہ کوئی کسی بچے پہ، عورت پہ، بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ دارالامن، بلکہ جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کا گھر دارالامن، بلکہ یہ حکم دے دیا کہ کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، کسی درخت شجر کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ رحمت کی، کمپیشنیٹ کی، معاف کرنے کی یہ اعلیٰ مثال کہیں اور ملے گی۔ فاتح ہیں، یاد رکھیں اس دور میں جب لوگ فتوحات کرتے تھے تو ناک کان کاٹ دیا کرتے تھے، باڈی کو میوٹیلیٹ کر دیا کرتے تھے، نیزوں میں سر گاڑ دیا کرتے تھے اور عورتوں کے ساتھ بے حرمتیاں کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاتح کے طور پہ جا رہے ہیں، اور آپ کو ہسٹری معلوم ہی ہے، اور اتنا رحم۔ اب جو میں آپ سے کہنا جا رہا ہوں، یہ لیڈرشپ کی ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ کو اگر اپنے اندر اسٹرینتھ ڈیولپ کرنی ہے، اپنے اندر بہادری، طاقت اور اسٹرانگ پرسنالٹی یا لیڈرشپ اسکلز ڈیولپ کرنی ہے، تو آپ کو یہ مہنگے کالجز یا یونیورسٹیز میں جا کے کورسز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آکسفورڈ، نہ ہی کیمبرج، نہ ہی ییل، نہ ہی اسٹینفورڈ، نہ ہی ہارورڈ۔ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، اس پہ غور و فکر کر لیں، خود بخود آپ کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہو جائے گی۔ یہ میں صرف باتیں نہیں کر رہا ہوں، تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے لیڈرز اس سے پہلے کبھی تاریخ نے پیدا نہیں کیے۔ یہ جو ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی تعلیم کا پروڈکٹ ہیں۔ جا کے دیکھ لیں، ان کی سیرت پڑھ لیں جا کے۔ یہ کوئی حضرت عمر کو خاص طور پہ اور حضرت حمزہ کو خاص طور پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ اسلام لانے سے پہلے کوئی ریلیجیس آدمی نہیں تھے، بلکہ دین سے دور دور ان کا واسطہ نہیں تھا، بلکہ مجھے کہنے دیں وہ خود کہتے ہیں، میں کیا کہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نام لو، نیم دا ایول میرے اندر موجود تھی، ہر برائی اس معاشرے کی، اس دور کی۔ اور پھر آپ دیکھیں جب اسلام لائیں تو ان کے جیسا بندہ کوئی نہیں تھا، کتنا اسلام کو انہوں نے فروغ دیا ہے، فتوحات کی، کنٹریبیوٹ کیا ہے، ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہی مائیکل ہارٹ 51 نمبر پہ لا کے رکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ان لوگوں نے دنیا میں اپنے سگنیچر چھوڑے، امپرنٹس چھوڑے، فٹ پرنٹس چھوڑے، دنیا کے نقشے بدل دیے ہیں۔ یہ کون تھے؟ بادیاں نشین تھے، صحرا نشین تھے یہ۔ اور کس کی تعلیم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ اعلی کار کیا تھا؟ کس چیز سے تعلیم کی؟ اس کو بھی ساتھ لیتے ہوئے چلے، کس چیز سے تعلیم تربیت کی لوگ؟ قرآن مجید، ایک تو اپنا ہی رول ماڈل، کیونکہ قرآن کا ہی عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اور دوسرا قرآن مجید۔ اس چیز سے تو ان کا ذکر بھی آتا رہے گا، ان تمام اصحاب کا بھی انشاءاللہ۔ اب میں آپ کو کچھ پرسنالٹی ٹائپس کے بارے میں لے کے چلوں۔ ویسے تو بیہیویئرل ٹائپس بھی ہیں، مختلف کیٹیگری کلاسیفیکیشن ہیں، لیکن یہ جو ٹائپ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پرسنالٹی ٹائپ، یہ ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے۔ تو عام طور پہ دو طرح کی شخصیات ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹروورٹ اور دوسری ہوتی ہے ایکسٹروورٹ، اور ایک بیچ کی ہوتی ہے ایمبیورٹ۔ انٹروورٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ اس ڈائیگرام میں بھی دکھ رہا ہے، انٹرنلی فوکسڈ ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے اندر ہی جھانکتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، تنہا پسند ہوتے ہیں، خاموش طبیعت مزاج ہوتا ہے ان کا، تھوڑا سا پیچھے بیک سیٹ پہ رہتے ہیں، فرنٹ پہ نہیں آتے، سوچتے فکر، غور و فکر، دھیان میں لگے رہتے ہیں۔ بہادری ان میں بھی بہت ہوتی ہے، لیکن دبی ہوئی ہوتی ہے، سامنے نہیں آتی، موقع نکلنے پہ، ضرورت پڑنے پہ سامنے آتے ہیں، ورنہ ذرا بیک فٹ پہ رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ شاعر اقبال کہتے ہیں، اپنے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی۔ کس کی ایسی مثال ملتی ہے ہمیں؟ ابو بکر الصدیق۔ اور کون ملتے ہیں ہمیں ایسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، غور و فکر کر رہے ہیں، ان کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کسی دعوت کا انتظار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ خود پہنچ جاتے ہیں عقل کو استعمال کرتے کرتے، ان آفاق، ان چیزوں کی نشانیاں دیکھ کے اللہ کے پاس۔ بلکہ ابو بکر صدیق کی مثال پہ اگر ہم جائیں تو ان کی مثال تو ایسی تھی کہ سب حقیقت تک پہنچے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کوئی مل جائے مجھے، بلکہ تلاش کر رہے تھے حق کی، اور پھر جیسے ہی دعوت سامنے آئی ہے
تو لپک کے پکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے دعوت رکھی اس نے سوچا، غور و فکر کیا، توقف کیا، الا ابو بکر الصدیق ایک لہجے کا توقف نہیں کیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چنگاری پکڑتے ہی چنگاری سے ہی شعلہ پکڑ لیتے ہیں، آگ بھڑکتی آگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بس وضو کر کے بیٹھیں گے، اذان ہوگی تو نماز کو بھاگیں گے۔ حضرت عثمان غنی بھی ایسے ہی تھے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں ایکسٹروورٹس۔ ایکسٹروورٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ دنیا کی بھیڑ میں گم ہوتے ہیں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں آگے آگے ہوتے ہیں، لڑنا، مرنا، مارنا، جھگڑنا، جھاڑنا، ان چیزوں میں ہوتے ہیں۔ دنیا میں فل ان ہوتے ہیں، یہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، چلتے پھرتے، آؤ چلو میرے ساتھ ہینڈ ریسلنگ کرتے ہو، آؤ چلو میرے ساتھ گاڑی کی ریس کرتے ہو، آؤ چلو میرے ساتھ بائک کی ریس کرتے ہو۔ ڈرتے نہیں ہیں، بلکہ کچھ معاملہ ہو جائے تو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں۔ لڑنے مرنے مارنے والے ہوتے ہیں، کشتیوں میں حصہ لیتے ہیں، فائٹر ہوتے ہیں، شکار کرتے ہیں، شکاری مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کا۔ اب ایکسٹرنل ورلڈ میں گھومے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب سیرت النبی سے کچھ آپ ان کی مثال دیں۔ یا صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، کسی نبی کا بتائے، حضرت حمزہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ایک بڑے اسٹرانگ کیریکٹر اسٹل حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بندے کو ایک پنچ مارا، جان سے ہی گیا۔ وہ لڑکیاں بچیاں، ان کو پانی پلانے کے لیے سب کو ہٹا دیا، بھیڑ کو ہٹا دیا، اور کوئی بھیڑ ان سے مقابلے پہ نہیں آئی۔ وہ پورا کنویں کا ڈھکن ہٹا کے بچیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت حمزہ سیلیبریٹی آف ہز ٹائم، شکاری آدمی، مکے میں تو ٹھہرتے ہی نہیں تھے، وہ صحراؤں میں گھوم رہے ہیں، جنگلوں میں جا رہے ہیں، ایگزوٹک اینیملز کا شکار کرتے تھے، اور جب وہ شکار کر کے واپس آتے تھے شہر میں تو بالکل ایز اے سیلیبریٹی جیسے آتے کہ لوگ بھی بھاگ کے لپک کے حضرت جیسے جاتے نا آٹوگراف پلیز اور انٹرویو پلیز، اور اس طریقے سے حمزہ کو جا کے لپکتے تھے لوگ کہ حضرت حمزہ آئے، شکار کر کے آئے، کہانیاں سنائیں گے، قصے سنائیں گے، کوئی گوشت لائے ہوں گے تو وہ پکائیں گے، کھائیں گے، محفلیں لگیں گی، محفل کی جان ہوں گے۔ اس طرح کے کیریکٹر ہوتے ہیں، اور بڑی ایگوئک اور پرائیڈ ان کی واک ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ کا یہی معاملہ تھا، حضرت عمر کا بھی آپ جانتے ہی ہیں۔ تو یہ ہوتے وہ لوگ، حضرت اسماعیل کا بھی آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم جب ملنے جاتے تھے اپنے بیٹے سے تو وہ کبھی شکار پہ گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ ایکسٹروورٹ پرسنالٹیز، بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اپنی فعالیت کی وجہ سے یہ انٹروورٹ سے آگے بھی نکل جاتے ہیں۔ ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ رتبے میں زیادہ ہوں۔ رتبہ تو ابو بکر کا ہی بڑا ہے، رتبہ تو حضرت ابراہیم کا ہی بڑا ہے، اپنے غور و فکر یا اپنا کنیکشن جو اللہ سے وہ جوڑتے ہیں۔ اچھا، اب ایک تیسری پرسنالٹی ٹائپ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایمبیورٹ۔ ایمبیورٹ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیچ کے ہوتے ہیں، اور ان کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوتی ہیں، ایکسٹروورٹ کی بھی اور انٹروورٹ کی بھی، اور لکھنے والے ریسرچرز کہتے ہیں کہ بہت ریئر کمبینیشن ہوتا ہے، بہت ریئر کمبینیشن ہوتا ہے، ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں، بہت کم، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، بہت ریئر ہوتے ہیں۔ ان کی مثال بتائیے، ایسی پرسنالٹی کون سی؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب دھیان گیان ہے تو 37 ایئرز کی ایج کے اندر بالکل خلوت نشینی، گوشہ نشینی، تنہائی پسند ہو گئے، اور غار ہرا میں جا کے غور و فکر ہو رہا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ساتھ اپنے نسخہ کیمیا لایا، قرآن مجید لایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنہائی، خاموشی، اور وہی کمپیشنیٹ، وہی نرم دل، وہی طبیعت کے اندر رقت، رقیق القلب۔ ابو بکر انہی کی پرچھائی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی شیڈو تھے وہ۔ اچھا، یہ تو ہو گیا۔ پھر جب مرد میدان کی بات آتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جنگیں بھی لڑیں، فتوحات بھی کی، ایک بہت اچھے اوریٹر، اسپیکر بھی تھے۔ جب اپنی قوم کو خطاب کرتے تو ایسے جیسے لشکر کا سپہ سالار، کمانڈر اسپیچ دے رہا ہے۔ بدر کے میدان میں دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کی ایلوکیشن کی ہے، احد میں دیکھیں وار اسٹریٹجیز دیکھیں، آج بھی پڑھائی جاتی ہیں ویسٹ کے اندر، ایسٹ ویسٹ کے اندر ان کی وار اسٹریٹجیز، احد کے میدان میں جو انہوں نے پوزیشن کی تھی، وہ تو جبل رواح کے اندر لوگوں نے ان کا حکم نہیں مانا تو پھر جیتی ہوئی بازی ہار گئے۔
تو وہ ساری بہادری بھی ملتی ہے. وہ رکانہ جو پہلوان آیا تھا, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ مقابلہ کریں, کشتی کا مقابلہ کریں, مجھے ہرا دیا میں اسلام لے آؤں گا. 3 دفعہ پٹخی دی اس کو, رکانہ کو. وہ حیران ہے کہ مجھے آج تک کوئی پٹک نہیں سکا. غزوہ حنین میں جب سب کے پاؤں کھڑ گئے, مسلمان پیچھے بھاگ رہے ہیں, خالد بن ولید بھی پہاڑ کی کسی چھاؤں کے اندر زخموں سے چور پڑے ہوئے, گرے ہوئے, سب بھاگ رہے پیچھے. اس وقت کس نے جھنڈا اٹھایا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلان کرتے ہیں, لوگوں میں محمد ابن عبداللہ اللہ کا سچا رسول ہوں, اور آگے بڑھو, اللہ اکبر. اور اس وقت بھی ابو بکر نے ساتھ نہیں چھوڑا, پرچھائی کی طرح لگے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بہادری کی بھی میں نے آپ کو قصے سنا دیے. اچھا اب بتائیے کسی اور شخصیت کا جو ایمبیورٹ کیریکٹرز ہوں اس کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ, جسے لکھنے والے کہتے ہیں کہ نبوت کا شاہکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات. اور بات بھی بنتی ہے, اٹ میک فل سینس کہ ان کو بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا. 6 سال کی عمر سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں, سب پروان چڑھے ہیں, تربیت پائی ہے. حضرت علی کے والد حضرت علی کے والد ابو طالب ایک دفعہ گزر رہے تو دیکھا علی نماز پڑھ رہے ہیں, پوچھا علی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے. انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پھر کرتے رہو, یہ بندہ سچا ہے. تو ان کے پاس تربیت پائی ہے. احادیث میں آتا ہے غار حرا میں جب رسول جاتے تھے غور و فکر کرنے, اس وقت کبھی کبھی حضرت علی کو بھی لے جایا کرتے تھے. تو وہ تربیت پا رہے ہیں. اور پھر احادیث میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ اپنے گھر میں دعوت کی ہے, لوگوں کو, رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کو بلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد ایک تو اس دعوت میں سارے انتظامات حضرت علی نے سنبھالے ہوئے تھے, بچے تھے, ینگ تھے. اور دعوت جب رکھی, کھانے کے بعد جب دعوت رکھی ہے تو لوگوں نے وہی مذاق اڑایا کہ محمد تم کیا بات کر رہے ہو, ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں, یہ کیا تم نہیں لے کر آ گئے, تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور سب نے برا بھلا کہا. تو اس وقت ایک ہستی نے ساتھ دیا تھا, وہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. بچے تھے, چھوٹے سے تھے, اور آتا ہے تاریخ میں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ لوگوں آپ سب میں یا تم سب میں سب سے کمزور ہوں, سب سے چھوٹا ہوں, میری ٹانگیں پتلی ہیں, میری آنکھوں میں آشوب اور رمد کی بیماری ہے. پتا چلتا ہے جو خیبر میں ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی وہ بیماری ان کی بچپن کی تھی, وہ بچپن کا عارضہ تھا. کہتے میری آنکھوں میں تکلیف کی بیماری ہے, اس کے باوجود میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دوں گا. اس پہ لوگوں نے اور مذاق اڑایا کہ دیکھو یہ ہے محمد اور یہ ہے ان کی فوج, یہ بچہ علی. آپ کا نام بھی علی ہے نا, بہت اچھا نام ہے, آپ کے ماں باپ نے بہت بڑا تحفہ دیا ہے آپ کو. تو کہتے ہیں یہ دین کو بدلیں گے, یہ دنیا کے نقشے کو بدلیں گے, یہ انقلاب لائیں گے. مذاق اڑایا لوگوں نے. تو یہ حضرت علی کی شان ہے. تو بہادری کے تو اتنے قصے ہیں, اب ٹائم اس کے لیے نہیں ہے, تو ہم آگے چلتے ہیں. اب پھر ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چونکہ میں آج امپریس کرنے بیٹھا ہوں, تو یہ تو مسلمان بولتے رہے تو مطلب ہم تو ہیں عاشق رسول, ہم تو ہیں رسول اللہ کی سنت پہ فالو کرنا. لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, ریفرنس وہ جو آپ کو کہیں اور سے, کسی اور کے دشمن کی لائبریری سے ملے, تو اب لے لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو, یعنی کہ یہودیوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے ڈیوٹرانومی, اس کے چیپٹر 18 اور ورس 18 میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں, یعنی یہودیوں سے مخاطب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ, کہہ رہا ہے لوگوں میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, اور وہ تم سے وہی کہے گا جو میں کہوں گا. اور یہ کون ہے؟ اب دیکھیں ورڈ ہے تمہارے بھائیوں میں سے. اب موسیٰ علیہ السلام کی لینیج کو اگر چیک کریں تو وہ بنی اسرائیل ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے بنی اسرائیل اور دوسرے بنی اسماعیل, اور بنی اسرائیل میں سے یہودی آئے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام بھی وہیں سے آئے. اور مزید آپ لینیج چیک کریں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے آئے ہیں, ان کے بھائی تو نہیں ہوئے. بھائی کون ہوا؟ بنی اسماعیل, بنی اسرائیل کے کزنز بھائی بنی اسماعیل, اور بنی اسماعیل میں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہودیوں
اپنے بیٹوں سے زیادہ بہتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے. اتنا واضح ان کی کتاب میں جگہ جگہ نشانیاں موجود تھیں. وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں مانوں گا کہ اللہ جو کرنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور مقولہ کہ ایک فارقلید آئے گا کہ لوگوں میں تمہیں ابھی اور باتیں بتاتا لیکن تمہارا دماغ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچا ہے کہ تم سمجھ سکو. ایک فارقلید آئے گا اور وہ تمہیں حکمت سکھائے گا. کہاں ہے وہ حکمت؟ کس حکمت کی بات کر رہا ہوں میں؟ سوال ہے آپ سے. قرآن مجید، قرآن حکیم. یہ میں کوشش کر رہا ہوں سیرت کے ساتھ قرآن کو بھی لے کے چلوں، سمجھنے کی کوشش کریں بات کو. اچھا جب ہم نجاشی کو دیکھتے ہیں کون تھا؟ عیسائی تھا. جب اس کے سامنے وہ پورے کا پورا ڈائلاگ ہوا ہے، حضرت جعفر بن عبداللہ نے اپنی اسپیچ رکھی ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا اسپیچ اس کی داڑھی آنسوں سے بھیگی تھی اور تنکا اٹھا کے لکیر کھینچ کے کہتا ہے کہ اتنا سا بھی فرق نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو اور جو عیسیٰ علیہ السلام تھے. ایمان لے آیا. اور پھر اس نے کہا مکے والوں دفع ہو جاؤ، اٹھاؤ اپنے یہ تحفے اور لے جاؤ، میں ان کو پناہ دوں گا. سپورٹ بھی کیا. مقوقس مصر جب اس کے پاس پیغام پہنچا اس نے ایکسپٹ بھی کیا. اسلام ایکسپٹ کیا یا نہیں مجھے یاد نہیں، لیکن اس نے تحفے بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ساتھ میں حضرت ماریہ قبطیہ بھی بھیجی تحفتاً، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا اور ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ان کے بیٹے. تو مطلب مقوقس مصر نے بھی عزت کی. خسرو پرویز کی طرح جو ایران کا امیر تھا اس کی طرح، پرویز کی طرح اس نے خط نہیں پھاڑا. اور جب اس نے خط پھاڑا ایران کے قیصر نے تو اس کی سلطنت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. اس کے بیٹے نے اس کا قتل کیا. ہیراکیولس کو اگر ہم لیتے ہیں، رومن امپائر، اس کا جو لیڈر تھا ہیراکیولس جس کا بڑا چرچا شہرت تھی، اس کے پاس جب خط پہنچا ہے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس نے کہا کوئی ہے قریش سے، کوئی ہے مکے سے، کوئی ہے ان کا رشتہ دار. تو ابو سفیان آگے بڑھا، اس کو کھڑا کیا، پیچھے لوگ کھڑے، سوال جواب، کویشچن اینڈ آنسر. جب سب ہو گئے ایٹ دا اینڈ کہتا ہے کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو اس شخص کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو تم کہہ رہے ہو سچ ہے، تو اگر وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کے پیر دھو کے پیتا. ہیراکیولس اتنا بڑا آدمی گواہی دے رہا ہے رسول اللہ کی، جو درہ یتیم تھے، مکہ میں پیدا ہوئے، صحرا نشین تھے، امیین تھے، وہ گواہی دے رہا ہے. اور آج ہم منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے، ہم سیرت النبی کو کوئی آکورڈ یا کوئی بہت ہی آؤٹ ڈیٹڈ چیز سمجھتے ہیں، اور سیرت النبی پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہاں گاندھی کو پڑھیں گے، اسٹیو جاب کو پڑھیں گے، وارن بفیٹ کو پڑھیں گے، وہ ٹیسلا والا اس کا کیا نام، ایلون مسک کو پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی. او بھائی ان کو بھی پڑھ لیجئے گا، ضرور پڑھ لیجئے گا، لیکن پہلے سیرت النبی کو پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کہ ایک کیا گردوں وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ شاہ رخ خان کو فالو کر رہے ہیں، استغفر اللہ، بالی ووڈ کو اس کے جیسے بال بنا رہے ہیں. ہمارا دین ہمیں سب کچھ سکھاتا ہے، کیسے کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بیٹھنا ہے، ایون ٹوائلٹ جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور سب سائنٹیفکلی ہائیلی بینیفیشل، ناخن کیسے کاٹنے، ہر چیز سکھاتا ہے. یہ صرف اور صرف عبادت اور پرستش کا نام نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور مینول بھی دی قرآن اور پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن بھی دی. بہت خوش قسمت ہیں ہم، بہت خوش قسمت ہیں ہم. اب آ جاتا ہے ہندوازم، ان کی بھی کتابیں اٹھا لیں، اور ٹائم نہیں ہے میں اس کو فاسٹ لے جاؤں گا. کل کی اوتار، خود گوگل کر لیجئے گا، تھوڑی سی ایفرٹس کر لیجئے گا، انجوائے کریں گے آپ. کل کی اوتار، اس کو جا کے آپ ریسرچ کر لیجئے گا. ان کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، ایون تاریخ موجود ہے کہ وہ کس تاریخ کو آئیں گے، 12 تاریخ کو. اس میں جلدی سے کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ اس میں آتا ہے کہ وہ میں پیدا ہوں گا، میں پیدا ہوں گا، کلیئر نہیں آ رہا، وشنو یاشا کے ہاں، وشنو کہتے ہیں ان کے گاڈ کو، یاشا ان کا جو عبادت کرتا ہے.
تو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ. ان کی ماں کے بارے میں آتا ہے سماتی. سماتی کا مطلب ہوتا ہے امن پسند. آمینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا، آمینہ کے لال سنا ہوگا آپ نے. اور پھر ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھلا. سنبھلا کہتے ہیں امن کی جگہ کو. دار الامن تھا مکہ، سٹی آف پیس. اور پھر آتا ہے ایک جگہ کہ میری مدد ہوگی فرشتوں سے. بدر میں فرشتے اترے، فرشتے مجھے ایک گھوڑا دیں گے سفید، فلائنگ ہارس. وہ یہاں آ گیا براق. اور پھر آتا ہے کہ 4 بھائیوں سے ان کی مدد ہوگی. اور وہ 4 بھائی خلفائے راشدین، ابو بکر الصدیق، عمر ابن الخطاب، عثمان غنی اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. ان سب سے ان کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے. اور بھی آتا ہے کہ ان کی 8 اسپیشل کوالٹیز ہوں گی. بھگت پرانا میں آتا ہے، دیکھ لیجیے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور پہلو. وہ یہ کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ جاری ہے اب آنے والی سلائیڈز. وہ اس طریقے سے کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے وہ جو مکہ، محمد ایٹ مکہ، میں اس کو 2 طریقے سے ڈیوائڈ کر رہا ہوں، محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکے میں گزرے 13 سال اور مدینے میں گزرے بلکہ لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اور 40 سال کی عمر گزاری. لیکن 40 سال کی عمر میں نبوت آ گئی. نبوت آنے کے بعد رسول اللہ نے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ 13 سال. اور پھر مدینہ ہجرت کر گئے اور مدینہ میں پھر کتنے سال گزارے؟ 10 سال. تو یہ 23 ایئرز بنتے ہیں جس میں ریولوشن لے کر آئے. جو انقلاب آیا ہے وہ صرف اور صرف 23 سال کے عرصے میں. یہ بہت شارٹ ٹائم پیریڈ ہے. 23 سال میں اتنا بڑا انقلاب جیسے کہ مائیکل ہارٹ نے کہا کوئی نہیں لے کر آیا. ایسی کوئی شخصیت نہیں جس میں اخلاقیات بھی ہوں اور فتوحات کا جگرا بھی ہو. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور وہ 23 سال کے اندر انہوں نے کر دکھایا. اب ہم دیکھتے ہیں مکہ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں کیا خوبیاں ملتی ہیں. ایک صادق، ایک امین، ایک خاموش طبیعت آدمی، تنہا پسند، کاروبار میں اتنا سیدھا، اسٹریٹ، اپ رائٹ، ایماندار جس کی مثال نہیں ملتی. اسی لیے حضرت خدیجہ نے کہا اور چیک کیا، ٹیسٹ کیا اور پھر کاروبار کے لیے بھیجا. پھر انہوں نے ہی رشتہ دے دیا. انہوں نے اپنی اس زندگی کے اندر بکریاں بھی چرائیں، ٹھیک ہے، پورا دن محنت کرتے ایک مٹھی بھر کھجور کے لیے. پھر جوان ہوئے تو بزنس بھی کیا اور بزنس کو بڑی ترقی دی. تو پھر جب حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو مکہ کے امیروں میں بھی شمار ہونے لگا. ایک بھرپور کاروباری زندگی گزاری، عدل انصاف بھی. تو ہمارے تصورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکے والی زندگی میں بہت ہی سوبر. اب تھوڑا جب دعوت کا کام شروع کیا، اب آپ کو پتا ہے پھر کیا ہوا. وہی لوگ جو آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، پلکوں پہ بٹھاتے تھے، اپنے جھگڑوں میں عدل کراتے تھے، آج وہی جانی دشمن بن گئے. سگا چچا ابو لہب، شیئرنگ دا سیم وال، نیکسٹ ڈور نیبر، وہ کبھی کچرا ڈال رہا ہے، کبھی بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. ابو جہل اوجڑی ڈال دی اونٹوں کی. کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی کاذب کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے. مطلب وربل ابیوز کس حد تک ہو رہی ہے. بیٹیوں کے نکاح توڑوا دیے، ایون اونٹ ڈال دیے. آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد کیا ریئیکشن ہے رسول اللہ کا؟ کفوا ایدیکم. 70-75 لوگ تو اسلام لے آئے تھے نا 13 سال کے اندر. اس میں بڑے بہادر مرد دلیر لوگ بھی ایمان لائے تھے. حمزہ بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی ایمان لے آئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ کس طرح دونوں کی وہی ایکسٹروورٹ پرسنالٹی اور دونوں کس طرح مومنٹ آف ہیٹ میں ایمان لائے. ایک چلے تھے شکار کر کے آ رہے تھے، ان کو پتا لگا کہ رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی ہوئی ہے، دار الندوہ میں گھس کے ابو جہل کے سر پہ مارا ہے دستہ اور کہا آئندہ خبردار میرے بھانجے کو کچھ کہا، اور آ کے اسلام قبول کر لیا ان دا مومنٹ آف ہیٹ. اور ویری نیکسٹ مومنٹ سپورٹ کرنے لگے. اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. وہ بھی نکلے تھے قتل کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ. اور پھر تلوار کندھے پہ ڈال کے غلاموں کی طرح آ گئے، کلمہ پڑھ کے، اور اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم آج ہی جو ہے مکے میں نماز پڑھیں گے. اور پھر گئے مکے میں تکبیر دی. تو یہ بہادر لوگ بھی موجود تھے. اب لوگ مار رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود کا چہرہ لال کر دیا خون سے مار کے.
اب بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے کہ ان پہ پتھر رکھا جا رہا ہے تو چربی کھل رہی ہے، تو انگارے بجھ رہے ہیں، اور کتنے ظلم، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا برچھا مار کے، بے رحمی کے ساتھ، درندگی کے ساتھ، ان کے شوہر کو بھی شہید کر دیا، کتنے ظلم ہو رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کا کیا رسپانس ہے؟ کفو ایدیکم، کہتے تھے عمر بھی، کہتے تھے حمزہ بھی، آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان کو بتائیں، ہم بدلہ لیں اپنے بھائی کی ذلت کا. رسول اللہ کہتے ہیں نہیں، سیلف ڈیفense میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو مارا ایک تھپڑ، آپ بھی ایک تھپڑ مارتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایٹ لیسٹ اس کا ہاتھ تو روکوں، میں تھپڑ نہ ماروں. رسول کہتے ہیں ہاتھ سیلف ڈیفenس میں بھی نہیں اٹھاؤ. کفو ایدیکم، 13 سال کی تعلیم کا یہ لب لباب تھا کہ کفو ایدیکم، صرف ایک کام کرو. کیا کام کرو؟ صرف ایک کام کرو. کیا کام کرو؟ صبر. ٹھیک ہے، دعوت و تبلیغ، صرف دعوت دو. تو اس میں نقطہ پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ جب آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں گے، اس میں بدلے میں آپ کو گالیاں ملیں، چاہے وہ طائف میں پتھر پڑے، چاہے وہ آپ کو شہید بھی کر دیں. دعوت و تبلیغ میں آپ سب کچھ سنیں گے، سب کچھ سہیں گے، اور صبر سے کام لیں گے. صبر و استقامت، ڈٹے رہیں گے. اور کیا کریں گے؟ دعوت و تبلیغ. یہ دعوت و تبلیغ یہاں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سب سے بڑی سنت ہے وہ دعوت و تبلیغ ہی ہے. بعد میں ہم مسواک بھی لگائیں، ٹخنے سے اونچی شلوار بھی کر لیں، داڑھی بھی بڑھا لیں، ٹوپی بھی لگا لیں، بڑی اچھی بات ہے. لیکن یہ کام نہیں کر رہے اور باقی سب کر رہے تو پھر گڑبڑ ہے، تو پھر ایکویشن نہیں بنتی، بہت بڑی گڑبڑ ہے. تو پھر باقی سب کہانیاں ہیں، دکھاوے ہیں، ڈھکوسلے ہیں. دعوت و تبلیغ سب سے بڑی سنت ہے. اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایٹ مدینہ. اب مدینہ میں آئے تو آپ کو کوئی چینج نظر آتی ہے؟ اب کیا کام کر رہے ہیں مدینے میں آ کے؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ اب دعوت ہو چکی، بتا دیا جتنا بتانا تھا، سمجھا دیا جتنا سمجھانا تھا. اب اقامت دین، اب اللہ کا نظام قائم ہوگا، کرنا ہوگا. پیار ہو گیا بہت. اب آرم کانفلکٹ ہوگا، اب تلوار سے ٹکرائے گی. یعنی کہ آپ کے سامنے ہے، بدر بھی ہوئی، بلکہ بدر سے پہلے چند سرائے ہوئے، اور یہ جو بدر ہوئی ہے یہ بھی ایک پرو ایکٹیو اٹیمپٹ تھا، ایک پری ایمپٹ تھا. یہ کوئی ری ایکٹیو اپروچ نہیں تھی جیسے کہ کئی لوگ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ بھئی وہ تو مکے والے یہاں بھی تنگ کرنے آ گئے. ایسا نہیں تھا. آپ پڑھ لیجیے گا جا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا، ساری تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک پرو ایکٹیو اٹیمپٹ تھا. بالکل بالکل. مدینے سے نکلے ہیں، اللہ نے بھی کہا تمہیں 2 میں سے ایک چیز دے دوں گا، یا تو تم لوگ قافلہ لوٹو گے جو شام کی طرف سے آ رہا ہے، صرف 50 لوگ ہیں، مال سے بھرا ہوا ہے، کاروباری سٹف، یا تو وہ جیتو گے، یا پھر یہ جو قریش کے پاس سے مکہ سے لوگ آ رہے ہیں، 1000 کا لشکر تھا، کیل کانٹے سے لیس وہ بھی تھا، جنگی سامان سے بھرپور، یا تو تمہیں اس پہ فتح دوں گا. تو 2 میں سے ایک چیز ملے گی. ہاں لیکن باہر نکلو، گھر بیٹھ کے دعائیں، تسبیح، جانماز، ٹوپیاں لگا کے کام نہیں چلے گا. مرد میدان بنو، باہر آؤ اور جنگ کرو. اور یہی کیا رسول اللہ نے. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ بدر یوم الفرقان بنا، ٹرننگ پوائنٹ ہے، گیم چینجر اسلامک ہسٹری کے اندر. 313 مسلمانوں نے 1000 پہ بھاری پڑے، اور وہ 313 مسلمان ان کے سر پہ چادر نہیں، پاؤں میں چپل نہیں، نیزے نہیں، تلواریں نہیں، گھوڑے نہیں، اونٹ نہیں، بہت تھوڑے سے لمیٹڈ، اور ان کو اللہ نے اتنی بڑی جیت دی. کہنے کا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اقامت دین کا کام ہوگا تو جان دینی بھی پڑے گی اور جان لینی بھی پڑے گی. اس کو جہاد یا قتال کہتے ہیں. اور یہ سیرت النبی کا ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے جو آج کل دینیات کی کتابوں میں سے نکالا جا رہا ہے. میں بھی اس سے زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتا ٹائم کی وجہ سے. تو بس یہی سمجھ لیں کہ تبلیغ و دعوت و تبلیغ کی ایک مدت ہے، اس کے بعد آپ کو پالیٹکس میں بھی آنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑے پالیٹیشین بھی تھے، اسٹیٹس مین، ریسپیکٹفل اپ رائٹ پالیٹیشین. مکے میں جا کے انہوں نے پیس ٹریٹیز بھی کی، صلح حدیبیہ کی. مدینے میں جا کے انہوں نے پھر آس پاس جو اوس اور خزرج ہیں، جو یہودیوں کے قبائل ہیں، ان کے ساتھ ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، پیس ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، سوشل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. انہوں نے مکہ والے تو ان کی فائنینشل جو لائف لائن تھی اس پہ ہاتھ رکھ دیا.
یہاں سے قافلے آتے جاتے ہیں، یہاں روکو ان کو، فائنینشلی بلاک کرو ان کو. تو یہ سارے اٹیمپٹس لے رہے ہیں، وہ صرف دعوت و تبلیغ نہیں کر رہے بلکہ یہ سارا کچھ آگے بڑھ کر ہو رہا ہے. کتنی غزوات لڑی گئی اور پھر آخر میں فائنلی مکہ فتح ہوا. اور پھر مکہ فتح ہونے کے بعد کیا ہوا؟ مشن ڈن، مشن اکمپلشڈ اور ناٹ. چونکہ رسول اللہ تو مکے میں آئے تھے، عرب میں آئے تھے، عرب میں تو دین پھیل گیا فتح مکہ کے بعد. تو کیا انہوں نے بیٹھ گئے اپنی کرسی سنبھال لی اور پھر اس ریاست کو انجوائے کیا؟ نہیں. انہوں نے تو بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد ہی اپنا جو دوسرا مشن تھا کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلانا ہے، وہاں اپنے پیغمبر بھیجنے شروع کر دیے، میسنجرز. قیصر و کسریٰ بھی، روم بھی، ایران بھی، یمن بھی، شام بھی، جہاں جہاں، نجاشی کے پاس بھی، سب جگہ پیغام بھیجیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دین، اقامت دین کا کام یہ دوسری بڑی سنت ہے. اور وہ اپنے آپ سے دیکھ لیں ہم کتنا کر رہے ہیں. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں مت جاؤ، اس کا جواب یہ ہو جدا دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو آپ کو پالیٹکس میں آ کے پورا بھرپور کام کرنا ہے اقامت دین کا. اب آ جاتی ہے محبت، جو میں نے کہا تھا نا، یا تو آپ امپریس ہو جائیں یا محبت ہو ایسی طوفانی، ایسی جنونی، ایسی عاشقانہ کہ جینا مرنا سب ان کے لیے، ان کے نام سے. تو آپ دیکھیں محبت میں جب میں بات کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، تو جتنی محبت اللہ تعالیٰ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اتنی تو کوئی بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود سورہ احزاب میں کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ پہ سلام بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. اے مومنوں، اے ایمان والوں، تم بھی سلام اور درود بھیجو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرف. تو درود پڑھتے رہا کریں، خاص طور پہ جمعے کے دن کثرت سے پڑھا کریں. یہ اپنی جگہ ایک دعا بھی ہے. اب دیکھیں اللہ کی محبت ایک اور طریقے سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے ناموں سے پکار رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے محمد، کبھی کہہ رہا ہے طٰہٰ، کبھی کہہ رہا ہے یاسین، کبھی کہہ رہا ہے احمد، کبھی مزمل، کبھی مدثر. کتنے مختلف ناموں سے. ہم بھی جب کسی کو پیار کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرا بیٹا، میرا شہزادہ، میرا لڈو، میرا راجا، آجا، ایسے ہی کہتے ہیں نا علی. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کو کتنے خوبصورت ناموں سے پکار رہا ہے. لیکن جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اور بلکہ سوال کرتا ہوں، رسول اللہ کی سیرت تو آپ نے پڑھی ہے. اس سیرت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو سب سے بلند مقام آیا ہے رسول اللہ کا، وہ کہاں آیا ہے، کب آیا ہے؟ غار حرا میں عبادتیں ہو رہی ہیں، غار ثور میں مائیگریٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچ رہے ہیں، مسجد قباء بنا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، شادیاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن اس پوری سیرت میں آپ کو رسول اللہ کا جو سب سے بلند مقام ہے وہ کیا ہے؟ ترقی کے لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ترقی کہہ لیں، اللہ سے قربت کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں. معراج. معراج مطلب اندازہ لگائیں کہ زمین سے اٹھا کے آسمانوں میں 7 آسمان کی سیریں کرائیں. بعد میں جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ جا کے کہتے ہیں یہاں میری بھی لمٹ ہے، اس کے بعد میں بھی نہیں جا سکتا، نو گو ایریا. وہاں پہ جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پہ وہ کلوز ڈور روم میٹنگ میں 1 to 1 فیس ٹو فیس ہو رہی ہے، واللہ عالم. لیکن اس سے بڑا بلند مقام معراج میں یا سیرت النبی میں مجھے نہیں ملتا. معراج میں اتنا کلوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہوئے. اس وقت کس نام سے پکارا؟ غور کریں، آپ کو مل جائے گا. قرآن میں آتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا پکارا؟ عبداللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ. اس سے مطلب کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی جو سب سے ہائیسٹ اسٹیٹس اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے عبداللہ. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. پہلے عبدہ ورسولہ. سب سے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ اسٹیٹس کسی کا بھی، آپ کا بھی، میرا بھی، اللہ کے نزدیک جو ہوگا نا وہ عبداللہ کا ہوگا، بندہ، غلام کا ہوگا. اس دنیا کے اندر غلام کو ہم سب سے نچلا درجہ دیتے ہیں.
سب سے لویسٹ سوشل اسٹیٹس جو ہے وہ غلام کا ہوتا تھا، یا بلکہ بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ بدتر. جو کرنا ہے کر دو، ان کے ساتھ کاٹ دو پیٹ دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دنیا میں غلام کا بہت لو سوشل اسٹیٹس ہے. اللہ کے ہاں غلام اللہ کا، جو غلام اللہ ہے عبداللہ، اس کا ہائیسٹ اسٹیٹس ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں، آپ لائر بن جائیں، آپ CFO بن جائیں، آپ بزنس مین بن جائیں، لیکن اگر آپ عبداللہ نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں. کوئی اوقات آپ کی اللہ کے نزدیک نہیں ہے اگر آپ عبداللہ نہیں ہیں. یہی کہا تھا نا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تو بندہ بنے، اللہ کا غلام بنے، ہر طریقے سے اللہ کا غلام بنے، تبھی عزت ملے گی. جو شاعر بھی کہتا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے گلے گلزار ہوتا ہے. اب آپ سے چند سوالات ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ گھاٹی والا. گھاٹی والا شیب ابی طالب، طائف کی وادی تھی وہ تو گھاٹی. خیر مذاق اپنی جگہ، لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھاٹی والا دن میرے لیے سب سے مشکل ہے. صحیح وہ طائف والا. صحیح. اب میں آپ کے سامنے دو آپشن رکھتا ہوں. یہ سوال بیسیکلی مجھ سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا تھا خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے حضرت عائشہ ان کی زندگی میں کب آئی ہیں؟ مدینے کی زندگی میں. اور انہوں نے وہی وقت دیکھا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ جو غزوہ احد ہوئی ہے، جس میں تیر رسول کے چہرے مبارک رخسار کو چیرتا ہوا دانت پہ لگایا اور دانت شہید ہو گیا. چہرے پہ خون اور غشی تاری، بے ہوش ہو کے گرے، افواہ پھیل گئی کہ شہید ہو گئے. اور کتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر، وہ خوبصورت ٹین ایجر، کیا ہی قصہ ہے ان کا، لیکن ٹائم نہیں ہے. حضرت حمزہ شہید ہو گئے کس بے رحمی سے. وہ اس سے بڑا تکلیف کا دن حضرت عائشہ کے خیال میں اور کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے یہی سوچا تھا جواب میں یہ آئے گا، لیکن جواب ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سفر طائف میرے لیے سب سے، وہی طائف کی گھاٹی کا واقعہ سب سے مشکل دن تھا. اب ذرا اس پہ غور کر لیتے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے، مجھے پتا ہے ٹائم بھی لگے گا، لیکن ورتھ اٹ. کیا ہوا سفر طائف میں ایسا؟ میں آپ کو آج کے دور کے اینگل کے حساب سے چیزیں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر طائف ہوا ہے شیب ابی طالب کے بعد. وہ 3 سال جو گھاٹی میں رہے، اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی انتقال فرما گئی، ان کے چچا بھی انتقال کر گئے، وہ سردار جن کا شیلٹر پروٹیکشن میں تھے. تو دونوں ہی سافٹ کارنرز کہہ لیں یا دونوں ہی شیلٹر اٹھ گئے، دنیا کے اعتبار سے بالکل تنہا تنہا ہو گئے. ان کو اپنی جان کی فکر تھی، ان کو یہ فکر تھی اب مجھے مار دیں گے، یہاں پہ میرا رہنا مشکل ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنی یہ کیمپین، یہ موومنٹ، یہ دعوت و تبلیغ کا کام مکے سے شفٹ کر کے، مائگریٹ کر کے مدینہ طائف میں لے جاتا ہوں. وہاں بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے باغ ہیں، وادیاں ہیں اور وغیرہ وغیرہ. ان میں سے اگر کسی کی سمجھ میں آ گیا، بڑے خوشحال لوگ ہیں وہ، ان کی کسی کی سمجھ میں آ گیا تو مجھے بڑی سپورٹ مل جائے گی، تقویت مل جائے گی، میں وہاں سے اپنی دعوت کا کام کروں گا. تو اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو لیا اور چل پڑے سفر کے لیے. اب آپ آج بھی سفر کرتے ہیں طائف کا، تو ہم آج بھی جاتے ہیں. وہ سیل الکبیر، وہ الہدا کی پہاڑی، جو گاڑی میں بھی جائیں تو لگ پتا جاتا ہے، موشن سکنس اور چکر اور نہ جانے کیا کیا. کتنا خطرناک سفر ہے وہ پہاڑی سفر. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کے ساتھ، حضرت زید کے ساتھ جا رہے ہیں، منہ بولے بیٹے کے ساتھ، اس امید سے کہ کچھ حاصل ہوگا. اور وہاں کیا ہوا؟ بالکل اپوزٹ کہانی پلٹ گئی. بھائی ان کے سامنے دعوت رکھی، نہیں ماننی مت مانو، وہ تو جان کے پیچھے پڑ گئے، الٹا ہی ہو گیا. انہوں نے تو گلی کے آوارہ لچے ٹچے اوباش بےہودے لڑکے پیچھے لگا دیے کہ مارو ان کو پتھروں سے. اور وہ بھی پیچھے لگے ہوئے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں. اور رسول لہو لہان ہو رہے ہیں، خون اتنا آیا کہ چپل خون سے جم گئی. وہی فزیکل ٹراما، وہی بلیڈنگ ہو رہی ہے جو احد میں ہوئی. وہاں چہرہ تھا، یہاں پتھر پڑ رہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کی وجہ وہ واقعہ بنا کہ میں نے دیکھا
کہ ایک خوبصورت آدمی ہے, لوگ اسے پتھر مار رہے ہیں. میں نے کہا کیوں مار رہے ہیں, لگتا تو نہیں اس کو کچھ کہنا چاہیے, تو اتنا بھلا آدمی, اور مار رہے ہیں, وہ کچھ نہیں کر رہا, پٹ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, بچ رہا ہے, اور لوگ پیچھے پڑے ہوئے. تو مجھے تجسس ہوا یہ کیا وجہ ہے, تو پھر جب ریسرچ کی تو پتہ لگا یہ تو سچے دین, اور پھر وہ مسلمان ہو گئے. بہرحال واپس آتے ہیں سفر طائف پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک باغ میں پناہ لی, اور باغ میں پناہ لی. اسی تکلیف کرب کے عالم میں کون آ گئے, حضرت جبرائیل آ گئے, اور ساتھ ملک الجبال, اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے ساتھ ملک الجبال موجود ہیں, آپ اشارہ کریں صرف, ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے ان پہاڑیوں کے بیچ میں, ان کا سرما بنا دیں گے, ان کی نسلیں تباہ کر دیں گے, جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے, ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. جیسے اس سے پہلے نبیوں کے رسولوں کے قوموں پہ عذاب ہے, ملک الجبال ساتھ کھڑا ہوا, کہہ رہے پیس کے رکھ دیں گے انہی پہاڑوں میں, ختم, گیم اوور. کیا کہا رسول اللہ نے؟ انہوں نے کہا نہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کس سے معاملہ کر رہے ہیں, میں ان کے لیے دعا کروں گا اللہ ان کو ہدایت دے, اگر ان کو نہیں تو ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے گا. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے این منتقلونی, مجھے کس کے حوالے کر دیا, لیکن اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے میں اس سے زیادہ کے لیے بھی تیار ہوں. اور وہ دعا لگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ولید بن مغیرہ, اس کے بھی باغات تھے طائف میں, بڑا جائیداد اس کی پھیلی ہوئی تھی طائف سے لے کے مکے تک, اور خالد بن ولید اسی کے بیٹے, اور آپ کو پتا ہے سیف من سیوف اللہ کا لقب انہی سے دلوایا. تو بات یہ ہے کہ طائف میں اتنی شدید ناکامی, اور پھر بھی منہ سے دعا نکل رہی ہے احد میں آ جائیں. احد میں تیر لگا, بے ہوش ہوئے, جیسے ہی ہوش میں آئے تو کہتے ہیں وہ قوم کیسے فلاح پائے گی, یا وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. بددعاتی کلمات, اسی وقت پکڑ آ گئی اللہ کی طرف سے قرآن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کام نہیں ہے, کس کو ہدایت دینی ہے نہیں دینی. دیکھیں آپ, اللہ کو بد دعائیں نہیں پسند, اللہ کو تو دعا پسند ہے. اچھا اب ایک اور اینگل سے سوچ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف اتنا مشکل کیوں لگا, اور یہاں پہ زیادہ فزیکل ٹراما ہوا ہے, چہرے پہ چوٹ لگی ہے, دانت ٹوٹا ہے, آپ کے منہ پہ کوئی تھپڑ مار دے بھنا جاتے ہیں, یہاں پہ تو تیر لگا ہے, آلموسٹ ڈیتھ ڈکلیئر بھی ہو گئی, وہ تو افواہ تھی. بہرحال تکلیف طائف میں کیوں؟ کیونکہ اس وقت تنہا تھے, اکیلے تھے, دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا, تنے تنہا کھڑے تھے. اب آپ ایک اور اینگل سے دیکھ لیں, اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اگر اس دن وہ طائف والے ایمان لے آتے تو طائف مرکز بن جاتا, لیکن یہ عزت طائف کے نصیب نہیں بلکہ مدینہ کو حاصل ہونی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں دعوت بھی نہیں دی, اور لوگ آ گئے آپ آ جائیں ہمارے پاس, اور پھر لے گئے اگلے سال اور بے تاج بادشاہ بنا دیا. اور آج مدینے کو جو عزت ملنی تھی وہ ملی, طائف کو نہیں ملی. آج ہم جاتے ہیں, پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں, مکہ آتے ہیں, مدینہ آتے ہیں, دیز آر دی ٹو ہولی سٹیز, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رسول پہ سلام کرتے ہیں, رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں, ابو بکر کو کرتے ہیں, عمر کو کرتے ہیں, پھر جنت البقیع جاتے ہیں, پھر احد جاتے ہیں, حضرت حمزہ کو سلام کرتے ہیں, اور پھر وہ کون سی مسجد, مسجد قباء جاتے ہیں. یہ 4 جگہ کا ہے نا ہمیں کہ جب مدینہ جاؤ تو جاؤ. تو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نہ وقت سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ پوری کوشش کرتے ہیں ہم کسی ایک چیز کے لیے, جیسے کہ ہم نے طائف کے لیے کی لیکن نہیں ہوا, بلکہ بہت بڑی فیلئر ہوئی. کہ کہتے ہیں کہ سب سے مشکل ترین دن وہ تھا, لیکن اللہ نے اس سے بڑی عزت, اس سے بڑی شان و شوکت, اس سے بڑی آپ کے لیے کامیابی رکھی ہوئی تھی. وہ مدینہ میں جو عزت ملی ہے آپ کو معلوم نہیں. اب اگلا سوال, سب سے زیادہ کس سے اوبلائزڈ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس سے سب سے زیادہ اوبلائزڈ تھے؟ خود کہا رسول نے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے 2 کے. ایک ابو بکر الصدیق, کہتے میں ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا, اللہ ہی ان کو اجر دیں گے. اور دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ان دونوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پروڈکٹ ہیں رسول اللہ کے. آپ کے بچے بھی ایسے ہو جائیں گے اگر ان کو یہ سیرت بتائیں گے. تو کیا ہوا؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یار غار,
یار بدر میں بھی وہ جب رسول اللہ رات کو دعا مانگ رہے ہیں صبح ہونے سے پہلے، تو ابو بکر ہی تھے نا، حسبک یا رسول اللہ، بس کریں کہ اپنی جان ہلکان کریں گے. یار غار، یار بدر، ہجرت میں بھی ساتھ، اور پھر یار قبر بھی. یار رسول کہتے ہیں کہ کسی جتنا مجھے ابو بکر کے مال سے، جان سے، اولاد سے فائدہ ہوا، کسی سے اتنا فائدہ نہیں ہوا. پڑھیں جا کے ان کی سیرت پر غور کریں، کیا عزت تھی. رسول نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آتا ہے حدیث میں کہ 2 لوگوں کو اللہ نے سلام بھجوایا ہے. جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھجوایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کریں، خود 25 سال کی عمر میں جوان، حسین، خوبصورت، امنگیں بھی ہوں گی، شادی کر رہے ہیں 40 سال کی خاتون سے، 15 سال بڑی، اور ان کی زندگی میں کسی اور سے دوسری شادی نہیں کی، کسی اور سے شادی نہیں کی. وہ لوگ جنہوں نے یہ حدیث کو پکڑا ہوا نا، شادیاں 2 3 4، حضرت خدیجہ کی زندگی میں پہلی شادی کے دوران دوسری شادی نہیں کی، اور ان کی محبت میں اتنے گرفتار کہ ان کے انتقال کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو یاد کیے جا رہے ہیں. چاہے وہ بدر میں ہار کا واقعہ ہو، چاہے وہ حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوں، اس کو میں بعد میں لیتا ہوں، چاہے کوئی حضرت خدیجہ کی سہیلی آ جائے ان کے ساتھ کئی گھنٹے بیٹھ کے ان کی باتیں کر کے یاد کر رہے ہیں. ان کی سہیلیوں کو تحفے بھجوایا کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد بھی. اب آ جاتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک دفعہ حضرت عائشہ، چونکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اور سب سے عمر میں چھوٹی بھی تھیں، ابو بکر کی بیٹی بھی تھی، تو بہرحال میاں بیوی کی ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے، اس میں بیویاں اپنے شوہروں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ام المومنین نے، ایک دن کہہ دیا، کس موڈ میں مزاج میں تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں حضرت خدیجہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے ہیں، انہی کی یاد میں رہتے ہیں، جبکہ وہ تو اتنی بوڑھی بھی تھیں اور آپ سے پہلے ان کے کئی شوہر بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا برا منایا اور ان کو تنبیہ کی کہ آج کے بعد ایسی بات مت کرنا. اور کیا کہا؟ یہ کہا کہ تم لوگ تو اب میری زندگی میں آئے جب میرے پاس سب ہے، اختیار ہے، اقتدار ہے، سب مجھے مانتے ہیں، میرے لیے جان نثار کرتے ہیں. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا. اور ایسے ہی واقعہ ابو بکر کے ساتھ ہوا ہے کہ ایک دن ابو بکر اور عمر کا جھگڑا ہو گیا. عمر اپنے راستے، ابو بکر پیچھے بھاگ رہے، عمر مان جاؤ میری بات سن لو. عمر آپ کو پتہ ہے کس مزاج کے تھے. ابو بکر بھاگے رسول اللہ کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے، عمر مجھ سے ناراض ہو گیا، آپ منوا دیں ان کو. اتنے میں عمر بھی آ گئے. اب عمر آئے ہیں، ابو بکر کہہ رہے ہیں رسول اللہ میری غلطی ہے، عمر نے کچھ نہیں کیا. اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر میرے ساتھی کو کچھ مت کہا کرو. یہ وہ ہے جب تک تم سب مجھے جھٹلاتے تھے، کوئی مجھے کاہن کہہ رہا ہے، کوئی کاذب کہہ رہا ہے، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، تو اس نے میرا ساتھ دیا. اور اس دن کے بعد سے لوگوں کو معلوم تھا کہ ابو بکر کا کیا رتبہ ہے. محفل میں سیدھے ہاتھ ابو بکر کے لیے جگہ خالی رہتی تھی، لوگ اس کے بعد بیٹھتے تھے اور پھر ابو بکر آ کے بیٹھتے تھے. تو سیکھیں کیا کیا ابو بکر نے تو اور وہ کریں. اب آتا ہے کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ یہ سوال کسی نے کیا. مدینے میں محفل لگی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، سب بھرا ہوا مدینہ. پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ ان کے دل میں کہیں ہوگا کہ آج مجھے شاباشی ملے گی اور میرا نام لیں گے. تو کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ بتائیے کس کا نام لیا تھا؟ یہی سیریز ہے جو آپ کا لکھی نہیں، یہی سیکوینس ہے. حضرت عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ سے، مردوں کی محفل ہے، مدینہ مسجد ہے، اور یہ وہ دور تھا عرب کا جس میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی. بیٹیوں کو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. شوہر مرتا تھا تو باپ کی بیویوں کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، نکاح بھی نہیں کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا. عورت کا وہ مقام تھا، اس میں رسول اللہ بیٹھ کے بھری محفل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا. پھر پوچھا انہوں نے
دوسری بار اچھا نہیں مردوں میں بتائے کس سے کرتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ شاید اب باری آ جائے گی, تو انہوں نے کیا کہا, ابو ہا, عائشہ کے والد. یہ نہیں کہ ابو بکر سے, کیا کہا عائشہ کے والد سے. مطلب اس میں حکمت وزڈم ہے وہ کیا, پہلی بات تو یہ کہ بھائی اپنی بیویوں کو پیار کریں, اپنے گھر کا سکون چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں, تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. باقی تو محلے میں بہت اچھے ہیں, آپ بڑی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, گھر میں ہی جا کے سارا زہر اگل دیتے ہیں. تو بیویوں کو برداشت بھی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ساری بیویاں سر پہ بٹھا لیں یا ان کی ساری صحیح غلط باتیں آپ ماننی شروع کر دیں, لیکن ان کو صرف پیار کریں, ان کی عزت کریں. اور دوسری چیز, ان کی تعریف کرتے ہوئے بھی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اس بات سے اگر ڈرتے ہیں کہ کوئی آپ کو کہے گا جورو کا غلام, تو اس کی بھی فکر نہ کریں. کوئی اگر آپ کے اوپر زن مریدی کا ٹائٹل ٹھپا بھی لگا دے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوبارہ پڑھ لیجئے گا اس واقعے کو, کہ وہ محفل میں کہہ رہے عائشہ کو, اور پھر کہہ رہے ابو ہما, ابو ہا اس کی باپ کو. جبکہ آپ سب جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ابو بکر سے پہلا رشتہ ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو بات کا رشتہ ہے. لیکن دیکھیں عزت دی جاتی ہے تو عزت ملتی ہے, محبت دیتے ہیں تو محبت ملتی ہے. تو دوسرے نمبر پہ ابو بکر آ گئے. اب ہم آ جاتے ہیں سب سے بڑی سنت کون سی ہے, اینڈ پہ آ گئے ماشاءاللہ. سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ آپ نے بیچ میں ہی بتایا, دعوت و تبلیغ, اور اس کے بعد اقامت دین. تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی رول اینڈ رسپانسبلٹی کیا تھی. رول اینڈ رسپانسبلٹی, جتنے نبی اور رسول آئے وہ آئے اپنی امت کے لیے. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے, جیسے رسولا الی بنی اسرائیل, وہ بنی اسرائیل کی طرف آتے ہیں. ہر رسول اپنی قوم کی طرف آئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو رولز تھے. ایک تو لوکل عرب کی طرف, اور دوسرا انٹرنیشنل گلوبل رول, پوری دنیا کے لیے رسول. چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, وہ خاتم النبیین آخری رسول ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے ہوتے تو یہاں پہ اسلام فتح مکہ ہو گئی تھی اور عرب میں بھی اسلام پھیل گیا تھا. پھر کیا ضرورت تھی روم, ایران اور قیصر و کسریٰ اور سب طرف پیغمبر بھیجنے کی, ایران سب طرف یمن بھی اور سب طرف لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ پورا دنیا میں اسلام پھیلانا تھا, اور اس کام کو رسول نے اپنی زندگی میں شروع کر دیا تھا. وہ تمام خطوط آپ کو یاد ہوں گے جو بھیجے ہیں, اور اس سلسلے کو رسول اللہ کی زندگی کے بعد ختم نہیں کیا, بلکہ اسی شان و شوکت کے ساتھ حضرت ابو بکر لے کر چلے ہیں. اور بہت ٹف سچویشن تھی, لیکن انہوں نے نہیں روکا کچھ بھی. اور پھر عمر لے کے چلے, پھر عثمان, پھر علی, اور پھر آپ کو پتہ ہے مسائل شروع ہو گئے. اچھا, اب حجت الوداع میں رسول کیا ہمیں پیغام دے کر گئے, بڑا اسٹرانگ میسج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حجت الوداع کا خطبہ اپنی جگہ ایک ٹاپک ہے اور بڑا اہم ہے, لیکن اس کی جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں, آج اس میدان میں ہو سکتا ہے اس کے بعد ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو. وہ اس میں ہنٹ تھی, میسج تھا کہ یہ آخری خطبہ ہے اور یہ آخری حج ہے, اس کے بعد دنیا سے رحلت کر جائیں گے. تو کہہ دیا تھا لوگوں, اس کے بعد ہماری تمہاری شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو. اور کئی پیغام دیے, لیکن اس میں جو اہم ترین تھا وہ یہ تھا کہ میں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں دو چیزیں, ایک قرآن کتاب اللہ, اور دوسری سیرت النبی. اس کو تھامے رکھنا, گمراہ نہیں ہوں گے. تو آپ سے گزارش ہے, بلکہ مشورہ ہے, کہ اپنی پرائرٹیز سیٹ کریں اور ان کو ٹاپ پہ لے آئیں. اسی میں آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی. اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اس حدیث کے بعد. اس حجت الوداع میں رسول نے کہہ دیا تھا پورا خطبہ کرنے کے بعد, لوگوں کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا جی آپ نے پیغام پہنچا دیا. پھر کہا تھا کہ تم شاہد رہنا, اور تم نے اب آگے اس پیغام کو پہنچانا ہے. تو اب آپ کے اور میرے لیے اس میں بڑا اہم میسج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے, اب دوسرا نبی نہیں آئے گا. تو اب اس خالی جگہ کو کون پر کرے گا؟ اب نبی تو آنا نہیں ہے, بلکہ اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اللہ نے ایک انتظام کیا ہوا ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کتاب. باقی اس سے پہلے بھی رسول آئے, اس سے پہلے بھی کتابیں آئیں, لیکن ان سب میں رد و بدل ہو گئی. الا قرآن, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ حرف با حرف جیسی رسول اللہ نے ہمیں دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ویسی آج موجود ہے. ہاں رسول اللہ چلے گئے اس دنیا سے, اس خالی جگہ کو اللہ نے اس قرآن سے پر کیا ہے, اور یہ تا قیامت اس کے معجزے آتے رہیں گے. حضرت عمر کی حدیث ہے, اس کے تا قیامت آتے رہیں گے, اور یہ ایک لیونگ معجزہ ہے. اچھا, تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک تو قرآن مجید ہمارے پاس ہے، دوسری سیرت النبی ہے جو حجۃ الوداع میں. اب کرنا یہ ہے کہ کیا ہے، کام تو پورا نہیں ہوا ابھی، پوری دنیا میں تو اسلام پھیلا نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کرۂ ارض پہ ہر گھر میں اسلام داخل ہوگا، چاہے وہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا پکا مکان ہو، چاہے وہ جانور کی کھال کے بال سے بنے ہوئے خیمے ہو. اسلام داخل ہوگا، چاہے عزت سے چاہے ذلیل ہو کے وہ ایکسپٹ کریں گے. اسلام تو داخل ہوگا. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اسلام داخل نہیں ہو جائے گا. اب رسول اللہ تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کام کون کرے گا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ آپ کا اور میرا اولین ذمہ داری کا ہے، فرض کا ہے. اولین ذمہ داری ہے. کھانے پینے کا وعدہ اللہ نے کیا وہ دیتا رہے گا، لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے. اور ہم اسی اعلی کار کے ساتھ، اسی کتاب قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروڈکٹس بنائے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے. اور اب سیرت النبی ہمارے سامنے. ان دونوں کو اٹھائیں اور اپنی دعوت و تبلیغ اور اس کے بعد اقامت دین کا کام شروع کریں. چونکہ آپ کریں یا نہ کریں یہ تو ہونا ہی ہے. کامیابی تو آخر میں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہے. ہاں آپ اور میں جج کیے جائیں گے بیسڈ آن دا ایفرٹس وی میڈ. کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بلکہ ذہن میں اپنے ڈال لیں دنیا کی کامیابی ہمارا گول ہونا بھی نہیں چاہیے. اور جتنے رسول آپ کو یاد ہیں اس میں رسولوں کو کوئی بہت سگنیفیکنٹ کامیابی نہیں. حضرت نوح 950 سال بعد کتنی 75 لوگ اسلام لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے روحانی، اتنا بڑا معجزہ، خود ان کی ذات اقدس اللہ کا معجزہ، 72 لوگ ان کے فالوورز تھے ایمان لائے. اس میں سے 10 یا 12 حواریین تھے، باقی عام آدمی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتا ہے پورے فرعون غرق ہو گئے اور جتنے بھی لوگ تھے. تو بہرحال بہت کم لوگ ہی ایمان لاتے ہیں. تو دنیا کی کامیابی کو گول مت بنائیں، اپنی ایفرٹس پہ کام کریں، اسی پہ ہم جج ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام تو آ کے رہے گا. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.